माशाअल्लाह। दूसरा, बड़ों के लड़ाई झगड़े खत्म होती हैं। और तीसरी चीज, ईमान पे खात्मा। ठीक है, तो फजर की सुन्नत काम पढ़ना। अब माशाअल्लाह मस्जिद को आगा फर्ज नमाज के लिए इमाम साहब के पीछे बाजमात फजर की नमाज अदा करने की कोशिश करना, करेंगे इंशाअल्लाह। अब उसके बाद इमाम साहब तालीम करते हैं फज़ाइल अमाल की। जब भी आपकी मस्जिद में होती हो, ज़ोहर में या फजर में या इशा में, जब भी हमारी मस्जिद में मस्जिद की तालीम होती हो, हम उसमें अपने आप को बिठाएं। ये हदीस पाक क्या है बोलो? ये नूर है, पूरा सरापा नूर है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक से निकले हुए अल्फाज हैं। अब इसको बैठ करके आदमी सुनेगा, उसका दिल के अंदर नूर उतरेगा, और जब उसका दिल नूरानी बनेगा, फिर उसकी जिंदगी से निकलने वाले जो अमाल हैं वो भी नूरानी बनेंगे। तो तालीम में बैठेंगे इंशाअल्लाह। अब तालीम के बाद मस्जिदवार जमात बैठती। मस्जिदवार जमात क्यों बैठती? कि भाई कल माशाअल्लाह किसके पास मुलाकात हुई थी और आज हम किसके पास मुलाकात करेंगे। अब हमारे पास वक्त नहीं है, स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, जल्दी जल्दी करना है, तो हमारे बड़े आसान तरतीब भी बताते हैं कि भाई सबसे पहले तलबा की कारगुजारी लो और उन्हें फारिग करो। तलबा बैठे मज़ेदार जमात में 2 मिनट के लिए, 3 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए बैठे। ये दीन की फिक्रों की मजलिस है। दीन की, ये पूरे महल्ले के अंदर दीन कैसा आ जाए, पूरी उम्मत के अंदर दीन कैसा आ जाए, ये इसकी फिक्रों की एक मजलिस है। तो बैठेंगे इंशाअल्लाह। फजर की नमाज कहाँ हो? सुन्नत, फर्ज नमाज, उसके बाद फज़ाइल अमाल की तालीम। ठीक है, अगर मस्जिद में होती हो तो, अगर नहीं हो रही, जब भी हमारी मस्जिद की तालीम होती है उस वक्त में बैठना। और उसके बाद मस्जिद वार जमात। ठीक है नहीं? अब मस्जिदवार जमात हो गई, 6:30 पौने 7 बज गए। अब वापस घर को जाओ। घर को जा क्या करना? बेडशीट ओढ़ ले, सो जाना। नहीं सोना भाई, सुबह में सोने की आदत नको डालो। स्टूडेंट लाइफ है, तो घर को जाने के बाद हमारे जो स्कूल का जो सिलेबस है, आज हमें स्कूल्स में क्या पढ़ाया जाएगा, आज कॉलेज में कौन सा चैप्टर कराया जाएगा, आप इसको रेफर करो। हमारे बच्चे कब पढ़ते हैं मालूम? सुबह एग्जाम में बोले तो रात में पढ़ते हैं। ग्रुप स्टडी, लेट नाइट स्टडीज। अब उस लेट नाइट स्टडी में ना तहज्जुद हो रही, ना फजर हो रही, ना बाकी के अमाल हो रही, नहुसत है। जिस काम के अंदर अल्लाह का हुक्म नहीं अदा होता, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका अदा नहीं होता, वो तो सरापा नहुसत है। ठीक है, सुन रहे भाई? उनको जरा इशारा करो, इनको सुन रहे? इधर क्या करना? फजर से घर को चले गए ना, आप वापस क्या करना? आप अपना रेफरेंस बुक्स खोलो। आज स्कूल में क्या चैप्टर कराएंगे, कल क्या कराए थे, आप इसको रेफर करो। रेफरेंस करने के लिए कुछ भी नहीं है, आप होमवर्क करो। वो सारा कुछ हो गया तो उससे पहले कुरान की तिलावत करो। क्या करो? महीने महीने गुजर जाते, कुरान की तिलावत नहीं होती। नहीं, कितने महीने गुजर गया पता नहीं, वो व्हाट्सएप पे शेयर करते रहते हैं। फेसबुक लास्ट सीन 5 मिनट्स अगो, इंस्टाग्राम लास्ट सीन 2 मिनट्स अगो, कुरान लास्ट सीन 6 मंथ्स अगो, 1 ईयर अगो। अब इसका लास्ट सीन नहीं है क्या? कुरान की तिलावत हदीस पाक में आता है कि 3 चीजें मेमोरी पावर को बढ़ाती है, हाफिजे को बढ़ाती है। कितनी? 3 चीजें। अब हर बच्चे का मेमोरी पावर आगे पीछे है नहीं? रात में क्या कहते जी? रात में क्या कहते? देखो सोच रहा था, मेमोरी पावर है कमजोर है, खिचड़ी है, माशाअल्लाह याद आ गया जल्दी। तो 3 चीजें हदीस पाक में, 3 चीजें आदमी के कुव्वत हाफिजा को बढ़ाती है। पहली चीज कुरान पाक की तिलावत। बच्चे कुरान नहीं पढ़ रहे, कुरान खोल रहे नहीं, कुरान का इल्म आ रहा नहीं, कुरान की समझ आ रही नहीं, और उलमा के पास बैठ करके कुरान को सीख रहे नहीं। तो सीखेंगे इंशाअल्लाह कुरान को। तो सबसे पहली चीज कुरान की तिलावत, हमारी मेमोरी पावर को बढ़ाने के लिए। दूसरी चीज मिसवाक। क्या है? आए निकालो जेब में। अल्लाह हम सब की हिफाजत करे। फोन कितने लोगों का जरा निकालो। 6 इंच का फोन रखने जगह है, एक गाड़ी रखने की जगह नहीं है बड़े भाई। सुन्नत है, सुन्नत है। मौलाना यूनुस साहब पालनपुरी, एक मरतबा हजरत का रिसेंट बयान आया
کہ جو آدمی اپنے جیب کے اندر مسواک رکھنے کا عادی بنتا، اگر اس کا ایکسیڈنٹ بھی ہو گیا، اس کی موت بھی ہو گئی، تو اس کی ایک بھی ہڈی نہیں ٹوٹتی. مسواک کہاں ہے؟ 6 انچ کا فون رکھنے جگہ ہے، مسواک رکھنا بولے تو چھپتا حضرات، بیٹھنے نہیں ہوتا، ادھر ہوتا. تو دوسری چیز کیا؟ میموری پاور کو بڑھانے کے لیے مسواک. اور تیسری چیز روزہ. تیسری چیز، اب اس کے اوپر تو بادامہ کھاتے کھاؤ، پشتے کھاتے کھاؤ، ڈرائی فروٹس کھاتے کھاؤ، لیکن حدیث میں ان تینوں چیزوں کا ذکر ہے. تو روزانہ صبح میں فجر کی نماز کے بعد قرآن پاک کی تلاوت اور سورہ یاسین کی تلاوت. جو شخص فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے، اللہ پاک اس کو اس دن میں اس کی 100 حاجتیں پوری کرتا ہے. کتنی؟ ایک حاجت پوری کرنے تڑپ جاتا آدمی. اللہ خود وعدہ کرا تیری 100 حاجتیں میں پوری کرتا ہوں. میرے پاس ٹائم نہیں ہے بھائی، میں واٹس ایپ دیکھنا میسج کرتا، دوست انسٹاگرام اوپن کرنا، میں دوست میسج کر کے ہے، بازو والی آپا بھی میسج کر کے رہتے. جتنے ہنسے نہیں سمجھ گئے لوگ. میرے پاس وقت نہیں ہے تلاوت کے واسطے. نکالو روزانہ، میک اے ٹارگیٹ، میک اے فوکس کہ میرا روزانہ اتنا قرآن کی تلاوت کسی بھی حال میں ہونا، ایٹ اینی کاسٹ. ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ. اور ختم کر دو ماشاءاللہ، اللہ سب کو قبول فرمائے. روزانہ قرآن پاک کی تلاوت. آپ فوکس سیٹ کرو، ایک ٹارگیٹ سیٹ کرو. بالکل نہیں ہوتی تھی، ٹھیک ہے 2 رکوع، پھر ایک ہفتے بعد 3 رکوع، پھر ایک ہفتے کے بعد پاؤ پارا. حدیث میں ہے کہ قرآن کو سال میں 2 مرتبہ ختم کرنا اس کا حق ہے، ورنہ قرآن مطالبہ کرے گا قیامت کے دن. حدیث پاک میں ہے، حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی نہیں ہے، حدیث پاک میں ہے کہ قرآن پاک ایسا جھگڑالو ہے جس کا جھگڑا تسلیم کر لیا گیا، اور ایسا شفیع ہے جس کی شفاعت قبول کر لی گئی. جو قرآن کو اپنے آگے رکھ کر زندگی گزارتا ہے تو اس کو وہ قرآن جنت پہ پہنچ جاتا ہے، اور جو اس کو پس پشت ڈال دیتا ہے اس کو جہنم میں گرا دیتا ہے. اب قرآن کہاں ہے ہمارا؟ کہاں ہے جی؟ اوپر ہے الماری میں، دھول لگی ہوئی ہے، فون بالکل صاف کلین چمکنا آئینہ نظر آتا چہرہ، لیکن قرآن کا ہے. سوچنے کی بات ہے دوستوں، سوچنے کی بات ہے. ہر ہمیشہ ایسا دل اٹکنا، فوراً قرآن کھول لینا، فوراً قرآن کھول لینا. تسبیح نکل جانا فوراً جیب میں سے ہے، تسبیح جیب میں. ارادہ کرو ایک جیب میں تسبیح، ایک جیب میں مسواک رکھیں گے انشاءاللہ. تو سورہ یاسین کی تلاوت ہوگی. اب آپ کے لیے پڑھائی کرنا ہے، آپ پڑھائی کرو، ریفرنس کرنا ہے ریفرنس کرو. اب یہ ساری چیزیں جب ہو گئی نہیں، کیا کرنا معلوم؟ امی کو پوچھنا، امی کیا تمہیں کام ہے؟ کہاں سے اٹھا رہے آج پوچھتے؟ کیا پوچھتے؟ سب خیریت؟ بخار تو نہیں بٹا تجھے پوچھتے. امی کو پوچھنا، امی کیا تمہیں کام ہے گھر میں؟ پوچھنے سے پہلے آپ فجر کو اٹھ کو آ جاؤ. گھر کو جاتے کہ امی گرم گرم کافی بنا کے دیتے. بھائی نہیں جی، میرا بچہ فجر کے لیے گیا تھا اٹھ کے. اللہ کی نماز شروع ہے، شروع فجر کی نماز کے ساتھ. ہوتا نہیں ہوتا؟ نہیں بیٹا آپ پہلے تو کھا لیں. کام ہونے کے باوجود نہیں بولتے ماں باپ، کر رہے ہیں بولتے، کرتے بولتے نہیں بیٹا تو پڑھ لے، پڑھ لے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو پڑھ لے. پوچھنا امی کو، امی کیا تو بھی کام ہے، کچھ لاؤں، دودھ لاؤں، سبزی لاؤں گھر کے لیے. اس وقت ماں کا دل نہیں پگھل جاتا ہو، اور اس وقت کی ماں کی جو دعا نکلتی سیدھا اللہ کے عرش کو پہنچ جاتی ہے. آج ہمیں لے رہے نہیں، اٹھ رہے 9 بج گئے، اسکول کو گھبرے جاتا ہوں. ادھر سے ابا گالے اندر، ادھر سے امی گالے اندر ہے. کئی کو ایسی زندگی، دعاؤں والی زندگی رہنا. ماں باپ دیکھتے شان سے بولنا یہ میرا بیٹا ہے. وہ کیسا بولنا؟ 4 بچوں کے سامنے اگر وہ گزرتا ہے تو دوسرے ماں باپ بولنا دیکھ بھائی ویسا بن تو ویسا بن، ایسے بن کے بتانا. ٹھیک ہے انشاءاللہ. امی کو پوچھی کہ کیا بھی کام ہے کیا؟ امی سبزی کاٹ کے دوں. میں کہا لڑکی سبزی کاٹنے؟ لڑکیاں سبزی کاٹتے جی. بڑے بڑے ریسٹورینٹس میں جا کے دیکھو کون پکاتا، شیف کون رہتا. میں کہا لڑکی سبزی کاٹنے؟ جاؤ جی اس کو بولو سونا دے دو. امی کو پوچھو کام ہے کیا؟ گھر میں جھاڑو لگانا. کون کو جھاڑو لگاتے گھر میں؟ یہ لگاتے نہیں؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کا کام خود کرتے تھے، اپنے گھر میں جھاڑو لگاتے تھے، اپنے ہاتھوں سے آٹا گوندتے تھے. اللہ کے نبی کر لیا تو ہمارا کیا جا راضی کرنے ہیں؟ سنت سمجھ کے تو کر لینا. اللہ کے نبی کرے میں کیوں نہ کروں، عمل کر لینا. امی کیا گھر کے کام والے ہیں؟ ہمارے کپڑے امی دھو کے دینا، یونیفارم امی تیار کر کے دینا، جوتا امی پالش کر کے دینا. امی کہاں ہے جی ٹائی کہاں ہے کہ نہیں مل رہی؟ تو کل کے دن آتا تو صحیح جگہ رکھتے تو ٹائی ملتی تھی، کہیں کو پھینکا؟ کہیں کو پھینکا بھائی؟ صحیح جگہ رکھتا تو ٹائی ملتی تھی نہیں ملتی تھی؟ بیلٹ ملتی تھی نہیں ملتی تھی؟ تو آ کے پھینکا اسکول سے. اب امی کہاں رکھے نہیں معلوم تھا. اب امی آ کے اٹھا کے دینا. تو امی کا کام کریں گے نا انشاءاللہ. امی کا بھی کام کرنا، ابا کا بھی کام کرنا. ابا ٹھیک ہے نہیں نہیں آپ تھکے ہوئے آپ گھر پہ رہو، میں جا کے سبزی لاتا ہوں. خوش ہوتے ابا، ماشاءاللہ میرا پھٹا دے کر کے آتا اچھا ہو گیا. ابا خوش ہو کے دعا دیتے. اگر ماں باپ، اگر اللہ کی رضامندی دیکھنا ہے، اللہ راضی ہے کہ ناراض ہے دیکھنا ہے، تو اپنے ماں باپ کو دیکھو. ابا راضی امی راضی تو اوپر اللہ بھی راضی، خوش ہے اللہ. ابا کو دیکھتے ہی ساؤنڈ لے رہے ہیں. اب یہ خطرے کا معاملہ یاد رکھو، خطرے کی گھنٹی ہے. اللہ اوپر ناراض ہے تو سیٹل کرو اسے ابا کے ساتھ. اور ابا کے ساتھ کب سیٹل ہوتا ہے؟ جب ہم اللہ کے ساتھ سیٹل کرتے ہیں. اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول لعلکم ترحمون. اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. کریں گے انشاءاللہ. اب اسکول کا وقت ہو گیا. اسکول کو کیسا جانا؟ کلین اینڈ ٹائڈی. کلین ساکس، کلین شوز. ساکس ہمارے بچے ایسا پہلے جاتے اسکول کو، غلطی سے بھی وہ شوز نکال دیا تو پوری کلاس بے ہوش ہو جاؤ. بھائی یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے. اسلام پاک مذہب ہے. پاکی صفائی آدھا ایمان ہے. حدیث ہے پاکی صفائی. اپنے ساکس کو سکھاؤ جی اسکول کو جانے سے پہلے. شام میں اسکول سے آتے نا ساکس کو سکھنے ڈالو، اس کی بدبو ظاہر ہوتی نہیں. اللہ وسعت دیا 2 پیئر آف ساکس رکھو. ایک آج پہن لیے، ایک چھوڑنا، پھر دوسرے دن اس کو پہننا. کلین اینڈ ٹائڈی جائیں گے اسکول کو انشاءاللہ. کالج کو اپنے کپڑے پریس کر کے پہننا. کیسا پہننا؟ اسکول سے آیا پورا لپٹ کے ڈالا اندر اس کو. اب اگلے دن میسج نکالا ادھر سے ایک لائن ادھر سے ایک لائن، پورا انڈیا میپ نظر آتا اس کے کپڑوں. کلین اینڈ ٹائڈی. مسلمان کا بچہ ایسا نہیں جاتا اسکول کو. یہ مسلمان کی شان کے خلاف ہے. اسلام پاک مذہب ہے. اور اپنے بالوں کو بھی ذرا اچھا بنانا. کیسا بنانا؟ ہمارے بچوں کی کٹنگ کیسی رہتی؟ مرغا بن جاتا انہیں. مرغا ادھر اوپر کھڑے ہوئے رہتے، سائڈ میں پورا شارٹ. نہیں، یہ طریقہ نہیں ہے. یہ مسلمان کا طریقہ نہیں ہے. یہ نبی کی سنت نہیں ہے. کامیاب ہونے کے لیے کوئی شرط ضروری ہے تو وہ اتباع سنت ہے. کیا ہے؟ سنت پر عمل کرنا. ٹھیک ہے، کلین یونیفارم پہن لیا. اسکول کو ٹائم پہ جانا. کب جانا؟ پنکچوئل رہنا. اسکول کو، کالج کو ٹائم پہ جانا. ٹیچر کی طرف سے کبھی کمپلینٹ نہیں آنا اس کے بارے میں. اسٹوڈنٹ کے بارے میں پی ٹی ایم ہوتی ہے آپ کے یہاں، کیا ہوتا ہو؟ پیرنٹ ٹیچرز میٹنگ. اب پیرنٹس گئے تو ٹیچر کے سامنے خوش ہو جانا. ارے ماشاءاللہ کیا بھائی آپ کا بچہ ٹائم پہ آتا، کلین آتا اسکول کو، ماشاءاللہ خاموش بیٹھتا کلاس میں، دھیان سے سبجیکٹ سنتا. ہمیں ہوم ورک پہ ریگولرلی کر لے گا. کبھی اب ماں باپ خوش ہو جاتا ہے میرے بچے کی کتنی تعریف ہو رہی ہے نا ماشاءاللہ.